أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بید محمد عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً ہم نے منتخب کیا، یقیناً ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں مسلسل آپ کے سامنے اس عشرہ مجالس میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں کہ منتخب اللہ کرتا ہے، عہدہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے اس میں 2 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور 2 نبیوں کی آلوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چن لیا۔ تو عزیزان محترم، ہم نے اللہ کے چنے ہوئوں کو مانا، ہم نے ان کو نہیں مانا جن کو بندوں نے بنایا تھا۔ سنیے گا عزیزان محترم، جن کو بندوں نے بنایا تھا ہم نے ان کو نہیں مانا، جس کو اللہ نے بنایا تھا ہم نے ان کو مانا۔ ہمارا زمانے سے اختلاف یہی ہے کہ زمانہ اس کو منتخب کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، خود بیٹھ کے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ ہے۔ یہ ہے عزیزان محترم۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، جناب آدم کا تذکرہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر جناب آدم پر گفتگو ہوگی کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا۔ کل کی گفتگو یاد ہے نا؟ تو آواز آئے اخرج انک رجیم، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، کہا نکل جا، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا، جنت سے نکالا گیا۔ جب جنت سے نکلا تو کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم، سنیے گا، کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا۔ قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا جادو سب پر چلتا ہے،
مگر کچھ خالص ہیں جن پر نہیں چلتا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کچھ خالص ہیں جن پر نہیں چلتا۔ یا اللہ یہیں پر اس کو مار دے، اور ملک الموت کو حکم دے کہ ملک الموت ابلیس کو، شیطان کو یہیں پر اس کی روح قبض کر دے اور یہیں پر اس کو ختم کر دے۔ آج لوگ ہمارے بچوں کو ستاتے ہیں، کہتے ہیں اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا؟ اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا؟ ہم پلٹ کے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ خالق موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اگر اللہ خالق موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ کہ اگر کا کیا سوال ہے؟ آپ نے اگر کیوں لگایا؟ بے شک وہ خالق موت ہے، تو جب بے شک وہ خالق موت ہے تو اس نے شیطان کو موت کیوں نہیں دی؟ کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے، سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ معبود مار دے ابلیس کو، یہیں پر اس کو جانے نہ دے۔ کہا ابلیس تو رہے گا، تاکہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ والا کون، ابلیس والا کون؟ اللہ والا کون، ابلیس والا کون؟ حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا، تاکہ پتہ کیسے چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ تو عزیزان محترم کہنے لگا تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا کے آ رہا ہے، سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ آواز اخرج انک رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تیرے اوپر میری لعنت، میری لعنت صبح قیامت تک کے۔ پتہ یہ چلا جو اللہ والے کا احترام نہیں کرتا صبح قیامت تک لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کہا تیرے اوپر میری لعنت صبح قیامت تک۔ اب نکلا کہہ کے آیا کہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ یہ خالص وہی ہیں، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ خالص وہی ہیں۔ زمین پر آیا، کچھ دنوں کے بعد آدم بھی زمین پر آئے۔ جب آدم زمین پر آئے تو آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل و قابیل۔ دونوں بھائی بہت پیار سے، میل سے، محبت سے رہتے تھے۔ تو اس کو گھر کا اتحاد اچھا نہیں لگا، اس کو گھر کا اتحاد اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا یہ دونوں بھائی میل سے کیوں رہتے ہیں، لہذا ان میں اختلاف ڈالو۔ کہہ کے آیا تھا تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، تو نبی کے گھر کے اندر انٹری لیتا ہے، تو ہم اسی لیے تو شیطان سے مرعوب نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی نبی کے بیٹوں کو بہکا دیتا ہے، کبھی کبھی نبی کی زوجہ کو بہکا دیتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ بھائی باواز بلند صلوات بھیجے محمد وال۔ تو اس کو اتحاد اچھا نہیں لگا۔ دیکھیے گھر کا اتحاد، جہاں تک یہ میری مجلس، میری تقریر جا رہی ہے،
میں آج تیسری محرم کو اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے گھر کا اتحاد قائم رکھیے، اپنے گھر کا اتحاد قائم رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی قربانی دینا پڑے، 2 قدم پیچھے ہٹ جائیے، رشتوں کو بچا لیجئے۔ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیے، رشتے کو بچا لیجئے، اس لیے کہ عزیز ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، آپ کا آپ کی بہن ہو یا آپ کا جو بھی عزیز ہو، دوست ہو، آپ کے لیے وہ پہلے ہے۔ اور دوسری چیز کی اہمیت بعد میں ہے۔ اگر آپس میں اتحاد رہے گا تو ایک دیوار کو پر لڑ رہے ہو، اللہ اتنی برکت عطا کرے گا اگر محبت سے رہو گے کہ 100 عمارتیں کھڑی کر لو، 100 عمارتیں کھڑی کر لو۔ اور اگر آپس میں اختلاف، نفسا نفسی، آپس میں لڑائی جھگڑا، تو اللہ ایسے گھروں سے سب سے پہلے برکت کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ ایسے گھروں سے سب سے پہلے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ لہذا 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے بھائی سے کہیے، بھیا یہ دیوار آپ لے لیجئے، یہ روم آپ لے لیجئے، یہ آپ کا ہے تو آپ لے لیجئے۔ عزیزان محترم، گھر کے اتحاد میں بڑی جیت ہے۔ میری اس بات کو یاد رکھیے گا، چھوٹوں کے واسطے نصیحت ہے کہ گھر کا اتحاد سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ اس کو گھر کا اتحاد اچھا نہیں لگا اور اس نے دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی کوشش کی کہ کہا کہ تم دونوں اللہ کے نزدیک قربانی رکھو۔ تو دونوں نے قربانی رکھی۔ جب حابیل و قابیل نے قربانی رکھی تو پہلے قربانی ایسے ہوتی تھی، اس وقت کل 4 لوگ تھے۔ جب یہ قربانی رکھی گئی، ایک آدم تھے، ایک بی بی حوا تھیں، 2 بھائی تھے، ایک قابیل ایک حابیل، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا زمین خدا پہ، کچھ نہیں تھا۔ ایک بجلی گرتی تھی اور جس کی قربانی پر بجلی گر جاتی تھی، جو رکھتا تھا، پیش کرتا تھا نظر، وہ قبول ہو جاتی تھی، اور جس پر بجلی نہیں گرتی تھی وہ رد ہو جاتی تھی۔ تو جناب حابیل کے پاس دنبیاں تھیں، قابیل کھیتی کسانی وغیرہ کرتا تھا، کھانے کے لیے زمین سے اناج اگاتا تھا۔ تو اس نے کچھ خراب سے اناج کے دانے، بالیاں رکھی، اور جناب حابیل نے بہت فربے، موٹا سا، سب سے اچھا دمبا لا کے رکھا۔ اب عالم یہ ہے کہ بجلی گری، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہوئی۔ سنیے گا، تو قابیل کو آیا غصہ، تو غصہ کس پر آیا؟ غصہ کس پر آیا؟ اللہ پر۔ بھائی پر تو غصہ آیا نہیں، غصہ آیا اللہ پر۔ اللہ ملا نہیں تو اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ دنیا کا مزاج بن چکا ہے، غصہ آتا کسی پر ہے، اترتا کسی پر ہے۔ عزیزان محترم، محمد تو پورے مکے کی آنکھ کا تارا تھے، امانتیں رکھوا رہے ہیں، محمد سے فیصلے کروا رہے ہیں، محمد سے اپنی پرابلم سالو کروا رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوا کہ یہ پورا مکہ محمد کا مخالف کیسے ہو گیا؟ کہ تلواریں لیے ہوئے بستر کو گھیرے کھڑے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا،
یعنی محمد کے مخالف نہیں تھے، اصل میں تھے اللہ کے مخالف۔ اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے مخالف نہ ہوتے، اگر شب ہجرت محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے مخالف نہ ہوتے، اگر خندق و خیبر میں علی کو زیر کر لیتے تو امام حسن کے مخالف نہ ہوتے، اگر دولت کے بل پر حسن کو خرید لیتے تو حسین کے مخالف نہ ہوتے، اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو عزاداری کے مخالف نہ ہوتے۔ عزیزان محترم، لا الہ الا اللہ کے گرد محمد رسول اللہ کا حصار، محمد رسول اللہ کے گرد علی ولی اللہ کا حصار، علی ولی اللہ کے گرد یا حسین کا حصار، یا حسین کے گرد ہمارے آنسوؤں کی نہر کا حصار۔ ہم آج تک 1400 برس ہو گئے، اس آنسوؤں کی نہر کو تو پار نہیں کر پائے تو حسین تک کیا جاؤ گے؟ صلوات بھیج دے محمد وال۔ بھائی بآواز بلند صلوات بھیجے محمد وال۔ تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس کی نسل سے ہیں، بچے پوچھتے ہیں نا کہ ہم کس کی نسل سے ہیں، ہم حابیل کی نسل سے ہیں کہ قابیل کی نسل سے ہیں؟ بھائی دیکھیے، ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ ہم قابیل کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے جناب آدم کو اور اولادیں عطا کی تھیں اور بیٹے عطا کیے تھے، ہم سب اس نسل سے ہیں۔ اگر یہی اصرار ہے کہ ہم نسل سے کس کی ہیں، حابیل کی کہ قابیل کی، تو جہاں قاتل پائے جاتے ہوں وہ قابیل کی نسل سے، جہاں مقتول پائے جاتے ہوں وہ حابیل کی نسل سے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ تو عزیزان محترم، اب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ جناب آدم کو پتا چلا، اور آدم وہ پہلے باپ ہیں جنہیں نے اپنے جوان بیٹے کا داغ اپنے دل پر اٹھایا۔ چلے قبل حابیل پر آ کے بیٹھے، بیٹھ کے بہت دیر تک گریا کرتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک آنسو بہاتے رہے قبر حابیل پر بیٹھ کر۔ اور جب اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ اے آدم، یہ کیا؟ ہم نے تو سنا ہے کمزور لوگ روتے ہیں، ہم نے تو سنا ہے کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ روتے ہیں، اور کمزور لوگ لعنت کرتے ہیں۔ کہا سنو، ہم ہیں آدم، تم ہو آدمی، ہم ہیں ابو البشر، تم ہو بشر۔ عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ کے چلا جائے تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا نہ ہو۔ آدم نے بھی اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دی، شہید کے حصے میں آنسو لکھ دیے، قاتل کے حصے میں لعنت لکھ دی۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔
جہاں شہید پائے جاتے ہوں وہ حابیل کی نسل ہے، جہاں قاتل پائے جاتے ہیں وہ قابیل کی نسل ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے 8 دن آپ روتے ہیں، ایک دم سے لعنت کیوں کرنے لگتے ہیں 9ویں دن؟ تو ہم نے کہا آدم سے پوچھو کہ حابیل کی قبر پر بیٹھ کے روئے تھے، آنکھ کے آنسو سوکھے نہیں تھے، قابیل پر لعنت کیوں کرنے لگے؟ قابیل پر لعنت کیوں کرنے لگے؟ تو عزیزان محترم، یہ ہے سلسلہ۔ انشاءاللہ بات منزل بہ منزل آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ وقت اور دن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج 3 تاریخ ہو گئی، 3 محرم، لہذا ہمارے پاس وقت بھی کم ہو رہا ہے اور دن بھی کم ہو رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے منتخب کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ منتخب اللہ کرتا ہے، اور اللہ جسے منتخب کرتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، ہم دنیا والوں کو نہیں مانتے۔ جسے دنیا نے بنایا ہم اسے نہیں مانتے، جسے اللہ نے بنایا ہم اسے مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر اس وقت اعلان ہو کہ مغل مسجد میں ممبئی میں سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں اور ظہر کی نماز سرکار دو عالم پڑھائیں گے، آ کے رسول اللہ پڑھائیں گے، مجمع بڑھتا چلا آ رہا ہے اور لوگ مغل مسجد میں جوق در جوق پٹے پڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ مجمع کاہے کے لیے؟ کہا سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں، لہذا یہ مجمع اس لیے آیا ہے۔ دیکھیے، یہ ذہن میں رہے، جو منتخب کردہ پروردگار ہوتا ہے، جو اللہ کا، ہم نے اللہ کے منتخب کردہ کو مانا، جس کو بندوں نے بنایا تھا ہم نے ان کو نہیں مانا۔ ہمارا جو زمانے سے جھگڑا ہے وہ جھگڑا یہی ہے کہ ہم نے غدیر کے مولا کو مانا، سقیفہ کے بنوں کو نہیں مانا۔ سرکار دو عالم آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ کون بدلتا ہے؟ جو منتخب کردہ پروردگار ہوتا ہے وہ بدلتا ہے یا آرڈینری آدمی بدلتا ہے؟ کون بدلتا ہے؟ سرکار دو عالم تشریف فرمائے، عرشہ منبر پر تشریف فرمائے، لوگ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 40,000 50,000 لوگ آئے مغل مسجد میں، سرکار تھوڑی دیر تشریف فرما رہے، اتنی دیر میں 50,000 لوگ آئے، انہوں نے آ کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور کوئی ایک نماز ظہر کی نماز پڑھائی سرکار نے تو نماز ظہر رسول اللہ کے پیچھے پڑھی۔ کون بدلا؟ کون بدلا؟ وہ جس وقت آئے تھے تنہا اکیلے، اس وقت بھی وہ سردار رسول تھے، رسولوں کے سردار تھے۔ جب 50,000 لوگوں نے بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور جب وہ جانے لگے تب بھی وہ سردار رسول تھے، وہ نہیں بدلے، مگر جو لوگ آئے تھے وہ بدلے۔ جب آئے تھے تو کافر تھے، جب گئے تو صحابی تھے۔ ہائے ہائے،
وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ آج ہمارا زمانے سے جھگڑا یہی ہے بھیا. اصل میں بہت تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے تو ہر چیز بدل رہی ہے. ہمارے لکھنؤ میں اور بمبئی میں بھی پہلے ہوتا ہوگا یہ سب کہ گھروں پر دودھ والے آتے تھے, کین لیے ہوئے, بالٹی لیے ہوئے دودھ والے آتے تھے گھروں پر, ایک برتن لیے رہتے تھے. ہم لوگ کا بچپنا تھا, دودھ والے نے آ کے ناک کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز دی تو برتن دے دیا اس کو. اس نے جتنا بھی دودھ لینا ہے برتن کے حساب سے اس نے دودھ دے دیا, جتنے لیٹر لینا ہوتا تھا یار بھائی آگے آ جائے, جتنا لینا ہوتا تھا وہ دے دیا اس نے. عالم اسلام کی ضد یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے اسلام کیوں لیتے ہیں, آپ اہل بیت سے مذہب کو کیوں لیتے ہیں, صحابہ سے کیوں نہیں لیتے ہیں, ان سے کیوں نہیں لیتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم نے دودھ لے لیا, اب تو زمانے نے ترقی کی, اب جو ترقی ہوئی تو وہ سب چیزیں غائب ہو گئیں. اب وہ دودھ والے کی جگہ تھیلی نے لے لی یا باٹل نے لے لی, دودھ تھیلی میں آتا ہے یا باٹل میں آتا ہے. پہلے ایک چیز ہوتی تھی, دودھ میں گھاتا دیا جاتا تھا ایکسٹرا, بچے سمجھیں گے نہیں, ایکسٹرا اسے کہتے تھے, الگ سے 2 لیٹر دودھ لیا, کہا بھیا گھاتا تو دیا نہیں, تو اس نے ذرا سا دودھ لیا اور اس میں ڈال دیا, یہ ہو گیا گھاتا. اب خوشی خوشی گھاتا بھی مل گیا. مولوی صاحب نے دودھ لیا, کہا تم نے گھاتا تو دیا نہیں, کہا مولوی صاحب برتن تو بھر گیا, گھاتے کی تو جگہ نہیں ہے. انہوں نے برتن پلٹ دیا اور جس کو اوپر وہ برتن ٹکتا تھا کہا اس میں گھاتا دے دو. اس نے کیا تھا, اسے پیسے تو مل ہی رہے تھے, اس نے گھاتا اس میں ڈال دیا. اب جو گھاتا ڈالا تو سینہ تانے ہوئے, لیے چلے آ رہے ہیں کہ گھاتا لیے چلے آ رہے ہیں. عالم اسلام کا یہی حال ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا, صحابیت کا گھاتا لیے گھوم رہے ہیں. تو عزیزان محترم کہ رسول اللہ کی شخصیت میں ذرا سا بھی چینج نہیں آئے گا. وہ سردار رسول ہیں, بیٹھے ہوئے سردار رسول ہیں, جب گئے تب بھی سردار رسول تھے. ویسے ہی علی ہیں, علی ولی اللہ ہیں. اس کی دلیل یہ ہے, سنیے گا عزیزان محترم, اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر علی کو دنیا والوں نے بنایا ہوتا تو غدیر میں بیعت پہلے ہوتی, اعلان بعد میں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, کیا کہنے بیعت پہلے ہوتی, اعلان بعد میں ہوتا. لہذا یہاں بیعت بعد میں ہوئی ہے, اعلان پہلے ہوا ہے. انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی یہیں سے انشاءاللہ کہ ہم منتخب کردہ پروردگار کو مانتے ہیں. ہم جو اللہ کے منتخب کردہ ہیں ہم ان کو مانتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے جن کو زمانے نے بیٹھ کے بنا لیا, خود ہی بنایا, خود ہی مانا, اور جب چل نہ سکے تو پھر اسی دروازے پر آ گئے جو رسول اللہ نے بتایا تھا, اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو پتہ یہ چلا ہلاکت سے اگر کوئی شے بچاتی ہے تو امامت بچاتی ہے, اور کوئی بچانے والا نہیں ہے.
تو عزیزان محترم، انشاءاللہ بات کل سے آگے بڑھے گی یہیں سے کہ یاد رکھیے گا بیعت ہمارے یہاں بیعت بعد میں ہوتی ہے، اعلان پہلے ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک وقت سے مجلس شروع ہو جائے گی، کیونکہ ادا کا وقت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ادا کا بھی وقت سے پہلے مجلس ختم ہونا چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ادا سے 7-8 منٹ پہلے مجلس ختم کر دوں۔ تو عزیزان محترم، آج تیسری محرم ہے، چاہنے والوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، آپ سب رونے کے واسطے آتے ہیں، یہ مجمع حسین کا ماتم کرنے کے واسطے آیا ہے۔ آئیے آج اس کا ماتم کریں جو حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا تھا، اور لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، سکالک امک ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے آلو غیر المن العرب یقول ہانی وحول مثل کا حاضا اللتی علیہ ترکا ما بشکل کائنہ۔ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کو یوں ہی یاد رکھتا، مگر میری زبان جل جائے، میرے ذہن کی پرواز رک جائے اگر میں آپ کی ماں کے لیے کچھ سوچوں یا کچھ بولوں۔ یہی ہو پیاسا ملا۔ عباس، پہلے ان سے گفتگو نہیں کرنا ہے، عباس یہ پیاسے ہیں، پہلے انہیں پانی پلاؤ، پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ پہچانیے حسین کو کہ حسین ساقی کوثر کے بیٹے ہیں۔ پہلے عباس انہیں پانی پلاؤ، مشکوں کے دہانے کھول دیے، اور کے پیاسے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا۔ لشکر پانی پی رہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مہاجر ابن اوس۔ بچے نام نوٹ کریں، اس کا نام ہے مہاجر ابن اوس۔ وہ بہت پیاسا تھا، اور پیاس کی کیفیت حسین سے دیکھی نہ گئی۔ یا باب اللہ، حسین سے پیاس کی کیفیت دیکھی نہ گئی کہ عباس اس کو پوری مشق دے دو۔ ابو الفضل عباس آگے بڑھے، مشق دی، اس نے مشق کے تسنے کو، مشق کے دہانے کو کھولا۔ اب جو کھولا تو گھبرا کے اس نے کھولا، پانی پی نہیں پایا، پانی پی نہیں پایا۔ حسین نے دیکھا، کہا ایک مشق اور دے دو، ایک مشق اور دے دو۔ عباس آگے بڑھے، ایک مشق اور دی، اس نے مشق کے تسنے کو کھولا، گھبرایا، پھر پی نہ پایا ایک بوند بھی۔ دشمن کے سپاہی نے حسین کی 2 مشق پانی ضائع کر دی۔ حسین کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اسے ایک بوند پانی نہ ملے۔ سلام ہو ساقی کوثر کے بیٹے پر۔ عباس لاؤ ذرا مشق مجھے دو۔ عباس مشق لیے وہ حسین کے پاس آئے، مشق کا تسنا کھولا، مشق کا دہانہ کھولا، اس کو قریب بلایا، مہاجر ابن اوس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ جب اس نے پانی سے منہ پھیر لیا، پی چکا، تو پوچھتا یہ بزرگ کون ہیں؟ ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ کہا یہی تو حسین ابن علی ہیں، یہی تو حسین ابن علی ہیں۔
ہم انہی کو تو قتل کرنے کے واسطے جا رہے ہیں، انہی کو تو گرفتار کرنا ہے۔ اللہ اللہ یہ حر تھا، لشکر کو حسین نے سیراب کیا۔ حر نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ قدموں پر سر رکھ کے روز عاشور، بس مجلس تمام ہے عزیزو، جتنا رونا ہو رو لیجئے۔ قدموں پر سر رکھا، کہا حلی توبہ، فرزند رسول کے ہمارے واسطے بھی توبہ ہے۔ حسین نے قدموں پر پڑے سر کو اٹھایا، سینے سے رکھا اور اپنے سینے کے قریب لائے، کہا حر تجھے میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے نانا رسول اللہ نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ جیسے ہی معافی ملی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آقا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کسی نے کہا حر کیا غضب کر رہا ہے؟ اپنی زندگی میں بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ کہا میں نے بھی تو فاطمہ کا دل دکھایا ہے، میں بھی تو زہرا کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، میں بھی تو دیکھوں اولاد کا داغ کیا ہوتا ہے۔ بیٹا مقتل میں گیا، خوب لڑا، زخمی ہو کے گرا، اپنے باپ کو پکارا۔ حر چلا، ٹھوکر کھائی، گرا، اٹھا، پھر ٹھوکر کھائی، پھر گرا، پھر اٹھا، یہاں تک کہ کسی نے کہا حر ذرا قریب تو آنا۔ حر نے آواز پہچانی، یہ تو حسین کی آواز ہے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ نے زحمت کر لی؟ کہا حر ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حر نے ابا کے دامن گردانے، آستینیں چڑھائیں، چاہتا ہے کہ بیٹے کی میت کو اٹھائیں۔ حسین سر کو زانو پر لیے بیٹھے تھے۔ حر کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا میت اٹھانا چاہتے ہیں، مولا میت اٹھانا چاہتے ہیں۔ کہا حر تم میت اٹھاؤ گے تو حسین کہے کے لیے آیا ہے؟ پھر آپ کے امام نے عجیب فقرہ کہا حر کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ تمہارے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے؟ میں کہوں گا یہ حر شرط وفا یہ ہے کہ عصر عاشور کو آ جانا، حسین علی اکبر کی میت کو اٹھا رہو، کہنا مولا بھی نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔